دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سیکھتا ہے تو وہ ایک مرحلے سے گزرتا ہے جسے طالب علم کہتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے اس کا انسان طالب ہوتا ہے۔ تو طلباء کی بھی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ طلباء اس کام کے اہل ہوتے ہیں جس کو وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس کو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نااہل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک نااہل طالب علم کی داستان آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شاہی پہلوان نے ایک لڑکے کو اپنی نگرانی میں رکھا اور اسے پہلوانی کے 59 گر سکھائے۔ جب وہ لڑکا جوان ہو گیا اور پہلوانی سیکھ لی تو بادشاہ سے کہنے لگا، میری خواہش ہے، چاہت ہے کہ میں اپنے استاد سے مقابلہ کروں، کیونکہ اب کسی طرح ان سے کم میں نہیں ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ جوانی کا خون ٹھاٹے مار رہا ہے اور جلد ہی اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے مقابلے کا اعلان کیا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو بزرگ استاد نے ایک ہی داؤ میں برخودار شاگرد کو سر سے اوپر اٹھا کر نیچے دے مارا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر شاگرد چلانے لگا اور کہا، استاد نے میرے ساتھ خیانت کی اور مجھے یہ گر نہیں سکھایا۔ اس کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے استاد صاحب فرمانے لگے، بیٹا، میں نے یہ داؤ آج کے دن کے لیے رکھا تھا۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ نہ اہل کو کبھی علم نہ سکھانا، کیونکہ جب وہ علم سیکھ جائے گا تو استاد کی گردن دبوچنے کی کوشش کرے گا۔ معلوم ہوا کہ نہ اہل کو علم نہیں سکھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ نہ اہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنزیر کو سونا اور جواہر پہنانے والا۔ نہ اہل طالب علم کی علماء نے 3 نشانیاں بیان کی ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ کون سا طالب علم اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے 3 نشانیاں ذکر کی ہیں کہ ایسے شخص کو علم سکھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی نشانی، وہ شخص جو علم کو توجہ نہ دے رہا ہو اور لاپرواہی کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو دینی علوم کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے حاصل کر رہا ہو۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس کا جذبہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو۔ ایسی صفات جس انسان میں پائی جائے اس کو علم نہیں سکھانا چاہیے۔ اگر اس کو علم سکھائیں گے تو پھر وہی کام ہوگا جو پہلوان کے شاگرد نے پہلوان کے ساتھ کیا۔